مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، غریبی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو، ان کو اور تم کو روزی ہم دیتے ہیں، بے شک ان کا مارنا بڑی خطا ہے، اولاد کو قتل کرنا بڑی خطا ہے۔ یہ چھٹا حکم اہل جاہلیت کی ایک ظالمانہ عادت کی اصلاح کے لیے ہے۔ زمانہ جاہلیت، جب بھی زمانہ جاہلیت بولا جائے تو کفر کا زمانہ اور شرک کا زمانہ مراد ہوگا۔ یہ عام جاہل، ایک عالم ایک جاہل، وہ جاہل مراد نہیں ہے اس سے۔ جاہلیت کا زمانہ جب بھی بولا جائے تو کیا مراد ہوگا؟ کفر اور شرک کا زمانہ۔ تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ابتدائے ولادت کے وقت اپنی اولاد، خصوصاً اولاد کو، بیٹا بھی اس میں، لیکن خصوصاً بیٹیوں کو اس خوف سے قتل کر ڈالتے تھے کہ ان کے مصارف کا بار ہم پر پڑے گا۔ مصارف یعنی روٹی روزی خرچہ، ان کے مصارف، بچوں کو کھلانا پلانا، آج سب سے بڑا ایجوکیشن فیس وغیرہ وغیرہ، یہ بار ہم پر پڑے گا، اس لیے ایسا کرو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، قتل کر ڈالو۔ سیدھا بیٹھ بیٹا، ہاں کیا کر ڈالو؟ بچے کو، بچہ ہو یا بچی، بچی کو تو پہلے قتل کرو، کھائے گی ہمارا، دوسرے کی بہو بن کے جائے گی، دلہن بن کے جائے گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جہالت کو واضح کیا ہے کہ رزق دینے والے تم کون؟ یہ تو خالص اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، تمہیں بھی تو وہی رزق دیتا ہے جو تمہیں دیتا ہے، وہی ان کو بھی دے گا۔ آج روزی تم کو کون دیتا ہے؟ اللہ، اور وہی کس کو دے گا؟ اسی لیے کیا کہا یہاں پر؟ نحن نرزقهم وإياكم، ان کو بھی ہم دیں گے اور تم کو بھی ہم دیتے ہیں۔ کیوں اس فکر میں تم اپنی اولاد کو قتل کر کے مجرم بنتے ہو؟ بلکہ اللہ نے رزق دینے میں اولاد کا ذکر مقدم کر کے اس طرف اشارہ کر دیا، ہم پہلے ان کو پھر تمہیں دیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کا تکفل یا دوسرے غریبوں ضعیفوں کی امداد کرتا ہے تو اس کو اسی حساب سے دیتے ہیں۔ دینے والے کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اسی حساب سے دیتے ہیں۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ اپنے ضروریات بھی پوری کر سکے اور ساتھ میں دوسروں کی ضروریات بھی پوری کر سکے، امداد کر سکے۔ ایک حدیث میں ہے انما تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ کیا ہے حدیث؟ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، میں کھلاتا، میں کماتا، اندھا پیس رہا ہے، کتے کھا رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ڈائلاگ بازیاں چلتی ہے، ہاں بوجھ بنے ہوئے ہیں، کہیں مطلقہ بہن گھر پہ آ کے بیٹھ گئی ہے، کہیں بڈھیوں کو پالنا پڑ رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو انسان کا دماغ یہ بنتا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں، سب کھا رہے ہیں، میں سب کو کھلا رہا ہوں۔ اور یہ حدیث بتلا رہی ہے ارے تم مضبوطوں کو جو روزی ملتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی برکت سے ملتی ہے۔ گھر کے جتنے کمزور اپاہج ہیں نا، جو نہیں کما سکتے ہیں، انما تنصرون، تمہاری مدد کی جاتی ہے، وترزقون، اور تمہیں روزی دی جاتی ہے، بضعفائکم، کس کی برکت سے؟ ہاں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی جو جتنا بوجھ اٹھاتا ہے اس کو اتنا دیتے ہیں۔ میں، میری بیوی، میرے بچے، آئی اینڈ مائی فیملی، تو پھر اتنا ہی دیں گے۔ ایک مولانا صاحب، حافظ صاحب امت کے چندے پر، مطبخ کی روٹیوں پر حافظ صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب بن کر جب نکلتے ہیں تو سوچتے ہیں غریب خاندان سے گیا تھا، فیس بھی نہیں دے سکتا تھا، یہ مدرسوں نے پال پوس کے بڑا کیا ہے، آؤ اب امت کی فکر میں، درد میں مدرسے کھولتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کتنے بچوں کا؟ کہ ابھی بیت العلوم میں 450 بچے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے مدرسوں میں بھی بچے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ویسا دیتے ہیں۔ روز ایک فکر ایک گھر کے اندر، یہ
اب کیسا کھلانے کا، ہمارے بچے کو فیس کہاں سے دینے کا، سلنڈر کہاں سے لانے کا، کرایہ کہاں سے بھرنے کا، لائٹ بل کیسا. اور یہاں مستان بن کے مدرسے والے کیا کر رہے ہیں، 450 بچے ہیں، ارے اللہ کا علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ذریعہ ہم بنے ہیں، اللہ دے رہا ہے. ایک ایک مولوی کے دسترخوان پر 10 ہزار بچے ایک وقت میں کھاتے ہیں، ایک دن میں نہیں بول رہا میں، 3 وقت کا کھانا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیوں؟ المعونۃ عادن علی قدر المعونہ، جو جتنی فکر کرے گا اللہ اتنا بوجھ اس کا بوجھ اٹھائیں گے. تو اللہ ہی کھلاتا ہے، ایک کو بھی اللہ کھلاتا ہے اور ہزاروں کو بھی اللہ کھلاتا ہے. تو اے لوگوں، اپنے بچوں کو قتل کرتے ہو، بیٹیوں کو قتل کرتے ہو، تم تھوڑی کھلاتے ہو. مت قتل کرو، تمہاری ذہنیت بدلو. کھلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. آج کل کے زمانے میں فیملی پلاننگ، 2 بچے 2 ہی اچھے. فیملی پلاننگ کا مطلب 2 بچے 2 ہی اچھے. جہاں سے نعرہ چلا اب وہاں پہنچنا ہے، کیونکہ ان کی سوچ کیا ہے میں دیکھ کے آیا ہوں. 94 میں آسٹریلیا گیا تھا میں، 27 سال کی عمر میں. تو دیکھا کہ وہاں پر کپل رہتے ہیں، اور کپل کے ساتھ کتا تو رہ سکتا ہے لیکن بچہ نہیں پیدا کرتے. سمجھے؟ ہر بنگلے کے بازو میں ایک کتا گھر، ہر مال کے ساتھ میں کتا مال. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اور گھمانے کو بھی اس کو لے کے چلتے ہیں. موضوع سے ہٹ رہا ہوں میں. بولنا یہ ہے کہ جنہوں نے یہ نعرہ دیا 2 بچے 2 ہی اچھے، اب وہ آگے بڑھے ہیں، 1 بچہ 1 ہی اچھا. اب اس کے آگے میں جو دیکھ کے آیا، کتے کا بچہ انسان سے اچھا. بولے وفادار ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں؟ کتا وفادار ہوتا ہے، انسان کا بچہ بے وفا ہوتا ہے، اس لیے پالو کتے. تو یہ ضبط تولید یعنی فیملی پلاننگ کی سوچ بھی وہیں جا کے ملتی ہے دور جاہلیت میں، کہ اولاد نہیں ہونا، اپنا کھائیں گے دوسرے کے. ہاں، بیٹوں کو پالو. کیوں پالو؟ لڑائی میں چوری میں ڈاکے میں ساتھ دیں گے، بچپن بوڑھاپے کی لاٹھی بنیں گے. تو کیا سمجھ میں آیا اس آیت میں کہ کیوں قتل نہیں کرنا چاہیے اپنی اولاد کو؟ کیوں قتل کرتے تھے وہ؟ پرورش کا خرچ اپنے اوپر آئے گا.